اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ میں میڈم رخسانہ اختر اردو کی ٹیچر پشاور ماڈل اسکول بوائز 5 سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں آپ سب کو آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں اور مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ آپ جماعت ہفتم سے پاس ہو کر جماعت ہشتم میں پہنچ گئے ہیں۔ عزیز طلباء، آپ کو اسکرین پر جو کتاب نظر آ رہی ہے یہ اردو کی کتاب ہے، جس کا کچھ حصہ آپ جماعت ہشتم میں پڑھیں گے اور کچھ حصہ آپ جماعت نہم میں پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، یہ کتاب 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ نثر ہے، دوسرا حصہ نظم ہے اور تیسرا حصہ جو ہے وہ غزل کا ہے۔ ہم وقتاً فوقتاً آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے کہ نثر میں کون کون سی اقسام پڑھنی ہے، نظم میں کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اور غزل کیا ہے اور اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے اور کیسے سمجھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو آپ کا نصاب بتانا چاہوں گی، جو کہ ہمارے 2 ٹرمز پر تقسیم ہوتا ہے، مڈ ٹرم اور فائنل ٹرم۔ مڈ ٹرم میں آپ لوگوں نے جو نصاب پڑھنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ اپنی کتاب اپنے سامنے رکھیے، آپ کے ہاتھ میں پینسل ہونی چاہیے تاکہ جو مشکل الفاظ کے معنی وغیرہ ہم آپ کو سمجھاتے ہیں وہ آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں۔ آپ اپنی کتاب کو جو ہے کھولیے اور فہرست جہاں پر ہے، آپ کو فہرست نظر آ رہی ہے، تو یہاں پر لکھا ہوا ہے حصہ نثر، ایک طرف نمبر شمار لکھا ہوا ہے، پھر سبق ہے اور پھر مصنف ہے۔ مصنف سے مراد اس سبق کو لکھنے والا۔ پہلا سبق اخلاق نبوی، مصنف ان کے ہیں مولانا شبلی نعمانی۔ نمبر 2 پر ہے اسلام میں گداگری کی مذمت اور اس کے مصنف ہیں الطاف حسین حالی۔ بوائز، یہ 2 سبق ہم مڈ ٹرم میں پڑھیں گے۔ نظم کے حصے کے بتاتی ہوں میں آپ کو۔ آپ اپنی کتاب اگلے پیج پر کھولیے اور وہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے حصہ نظم۔ حصہ نظم آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس میں حصہ نظم میں ہم حمد پڑھیں گے مڈ ٹرم میں، اور اس کے شاعر ہیں الطاف حسین حالی۔ نیچے ہی حصہ غزل ہے جس کے شاعر میر تقی میر ہیں۔ اس کی غزل نمبر 1 اور غزل نمبر 2 ہم مڈ ٹرم میں پڑھیں گے۔ میں آپ کو تحریری صورت میں بھی بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہم نے مڈ ٹرم میں کس طرح اور کیا کیا پڑھنا ہے۔ تو یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے جماعت ہشتم کے لیے اخلاق نبوی، اسلام میں گداگری کی مذمت، حمد، غزل نمبر 1، غزل نمبر 2، میر تقی میر۔ تو باعث یہ آپ کا تعارف ہو گیا کہ آپ لوگ نے نصاب میں کیا پڑھنا ہے، تاکہ آپ لوگوں کے دماغ میں ہو کہ ہم نے کتنا اور کیسے پڑھنا ہے۔ باعث میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس سے پہلے آپ لوگ جماعت ہفتم میں آپ لوگوں نے نثر پڑھ چکے ہیں، نظم بھی پڑھ چکے ہیں۔ آپ نے حصہ نثر میں جو کچھ پڑھا ہے وہ مضمون یا کہانی کی صورت میں ہے، لیکن یہاں پر جماعت ہشتم اور جماعت نہم میں ہم نثر کی مختلف اقسام پڑھتے ہیں، جن میں افسانہ، مضمون، سفر نامہ، اسی طرح مزاحیہ سبق ہوتے ہیں، تمثیل پڑھی جاتی ہے، ڈرامہ پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ اصناف نثر ہیں، نثر کی اقسام ہیں جو ہم آپ کو وقتاً فوقتاً ساتھ ساتھ بتاتے چلیں گے۔ اس سے پہلے آپ لوگ جب سبق پڑھتے تھے تو اس کے ساتھ اس کے لکھنے والے یعنی مصنف کے حوالے کے بارے میں آپ کو آپ کی اساتذہ یا آپ کے استاد صاحب آپ کو بتاتے تھے، لیکن زبانی آپ کو کچھ معلومات فراہم کر دیتے تھے۔ لیکن اب ہم نے جو بھی سبق پڑھنا ہے تو اس کے متعلق اس کے مصنف کے بارے میں بھی ہم نے معلومات حاصل کرنی ہے، ان کے متعلق بھی ہم نے تفصیل سے پڑھنا ہوتا ہے، اور اسی مصنف کے حوالہ جات سے
آپ کے منتھلی ٹیسٹ میں اور امتحان میں ایگزامینیشن میں آپ کے اور بورڈ کے امتحان میں بھی مصنف کے حوالہ جات سے مصنف کے بارے میں، ان کے انداز تحریر کے بارے میں، ان کے حالات زندگی کے بارے میں سوالات بھی آتے ہیں اور معروضی جملے بھی آتے ہیں، ان کی ولادت، ان کی وفات، ان کی جائے پیدائش اور خاص باتوں کے بارے میں معروضی جملے بھی آتے ہیں۔ لہٰذا میں اپنے لیکچر نمبر 1 کا آغاز کرتی ہوں، اور سب سے پہلا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے اخلاق نبوی۔ لیکن اخلاق نبوی کو پڑھانے سے پہلے ان کے مصنف یعنی جنہوں نے یہ سبق لکھا ہے مولانا شبلی نعمانی، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ ڈیئر عزیز طلباء، سبق اخلاق نبوی جب ہم پڑھیں گے اس کے مصنف ہیں مولانا شبلی نعمانی، جن کی ادبی حیثیت ہے مورخ، یعنی وہ تاریخ لکھنے والے ہیں، ادب کی تاریخ لکھنے والے۔ اور یہ سبق جو اخلاق نبوی ہے یہ ماخوذ لیا گیا ہے، ماخوذ سے مراد لیا گیا ہے ان کی تصنیف، ان کی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد 2 سے، یعنی یہ جو سبق آپ پڑھیں گے یہ آپ کی کتاب میں شامل کیا گیا ہے ان کی کتاب سیرت النبی سے، اور جس کا نام اخلاق نبوی ہے۔ مولانا شبلی نعمانی نے یہ پہلی 2 جلدیں ہی لکھی تھی کہ وفات پا گئی، یعنی یہ کتاب 6 جلدوں پر مشتمل ہے۔ کون سی کتاب؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، ان کی سیرت کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ تو ان کی پہلی 2 جلدیں مولانا شبلی نعمانی نے لکھی تھیں، اور پھر وہ وفات پا گئے۔ پھر آخری 4 جلدیں ان کے عزیز شاگرد، لائق اور ہونہار شاگرد سید سلیمان ندوی نے لکھی تھی۔ تو ہم اپنے لیکچر نمبر 1 کا اسٹارٹ کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں۔ آپ اپنی کتاب صفحہ نمبر 1 پر، صفحہ نمبر 1 پر کھول لیجئے۔ آپ کو اسکرین پر میری کتاب بھی نظر آ رہی ہے، آپ پینسل ہاتھ میں رکھیے اور ساتھ جو ہے میرے ساتھ پڑھتے بھی جائیں اور مشکل الفاظ کے معنی بھی لکھتے جائیں۔ مولانا شبلی نعمانی، ولادت 1857، وفات 1914۔ مولانا شبلی نعمانی یو پی کے ضلع اعظم گڑھ کے ایک قصبے بندول میں پیدا ہوئے۔ یو پی، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں بچے کہ یہ جتنے بھی سبق لکھے گئے ہیں، یہ جتنی کتابیں لکھی گئی تھیں، یہ برصغیر پاک و ہند میں لکھی گئی تھی۔ جب 1857 کے ہنگاموں کے بعد انگریز ملک برصغیر پر قابض ہو گئے تھے اور ہندو اور مسلمان مل کر رہتے تھے، اس وقت کی یہ تمام کتابیں ہیں۔ چونکہ مسلمانوں کا وطن بھی برصغیر ہی تھا، ہندوستان ہی تھا، اس لیے ہمارے تمام مصنفین کے حوالہ جات میں اور کتابوں سبق میں جو بھی علاقوں کا، شہروں کا، جگہوں کا نام آتا ہے وہ سب ہندوستان سے ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ ہے کہ یو پی کے ضلع اعظم گڑھ، تو یو پی سے مراد ہے اتر پردیش۔ آپ نے یہ نام سنا ہوگا کہ ضلع اعظم گڑھ کے ایک قصبے چھوٹا سا گاؤں بندول میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے قصبے میں پائی۔ قصبہ چھوٹا سا گاؤں، ابتدائی تعلیم یعنی پرائمری جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ جو ابتدائی تعلیم ہے انہوں نے اپنے قصبے، اپنے گاؤں سے حاصل کی۔ منطق و فلسفہ، طبیعت و ریاضی کی تعلیم غازی پور میں حاصل کی۔ بیٹا، جس طرح آپ لوگ اپنے اسکول میں اردو، انگلش، فزکس، کیمسٹری، بایو ان مضامین کو پڑھتے ہیں، اس طرح پہلے جو ہے یہ جو مضامین کا ذکر یہاں پہ آیا ہے یہ پڑھائے جاتے تھے۔ منطق سے مراد وہ مضمون، وہ علم جس کو دلائل سے ثابت کیا جائے کہ وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، درست ہے یا غلط ہے، وہ علم جو دلائل سے ثابت کیا جائے۔
فلسفہ سے مراد قدرت یا کائنات یا انسانی تعلق کی تہ پر جو بحث ہوتی ہے، جو معلومات ہمیں حاصل ہوتی ہیں، انہیں فلسفہ کہتے ہیں۔ طبیعیات، آپ جسے فزکس کہتے ہیں، یہ طبیعیات و ریاضی میتھس حساب کی تعلیم غازی پور میں حاصل کی، فقہ کی تعلیم رامپور میں اور علم حدیث کی تعلیم سہارنپور میں حاصل کی۔ فقہ احکام شریعت کے متعلق اسلامی تعلیمات کی معلومات حاصل کرنا، اسلامی مسائل کے بارے میں معلومات حاصل کرنا جو ہے وہ فقہ کہلاتا ہے۔ اس کی تعلیم رامپور میں اور علم حدیث کی تعلیم سہارنپور میں حاصل کی۔ یہ آپ کو پہلا پیراگراف میں نے پڑھا دیا ہے۔ طلباء، اس کے متعلق آپ کے معروضی جملے بھی آتے ہیں آپ کے امتحان میں، اور اس کے متعلق ان کی سوال بھی آتا ہے کہ انہوں نے ابتدائی تعلیم یا ان کی تعلیمی خدمات کے بارے میں بتائیں، ان کی حالات زندگی کے بارے میں بتائیں، تو یہ پہلا پیراگراف ان کا سوال ہو جاتا ہے۔ جب ہم مشقی سوالات کرنے لگیں گے تو اس لیکچر میں آپ کو پھر وہاں تفصیل سے بتائیں گے۔ دوسرا پیراگراف ہم پڑھتے ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی سر سید احمد خان کے قائم کردہ مسلم علی گڑھ کالج میں بطور پروفیسر تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ آپ نے علی گڑھ کالج کے بارے میں سنا ہوگا جو سر سید احمد خان کا قائم کردہ تھا۔ آپ وہاں مولانا شبلی نعمانی وہاں پروفیسر کی حیثیت سے تعلیمی خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ 1882 میں پروفیسر آرنلڈ کے ساتھ اسلامی ممالک کا دورہ کیا۔ چونکہ انگریزوں کی حکومت تھی تو وہاں پر جو اس وقت کے جو پروفیسر آرنلڈ تھے، آپ نے ان کے ساتھ مل کر اسلامی ممالک کا دورہ کیا۔ ترکی حکومت نے انہیں تمغہ مجیدیہ اور انگریزی حکومت نے انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا۔ خطاب کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہوں گے۔ اس میں علم کی قسم ہے جو کہ حکومت کی طرف سے کوئی خاص انعام اعزاز دیا جاتا ہے، اسے خطاب کہتے ہیں۔ تو ترکی حکومت نے انہیں تمغہ مجیدیہ اور انگریزی حکومت نے انہیں شمس العلماء یعنی عالموں کے بادشاہ کا خطاب دیا۔ سر سید کی وفات کے بعد لکھنؤ چلے گئے۔ سر سید جب وفات پا گئے، سر سید احمد خان، تو آپ پھر لکھنؤ چلے گئے۔ وہاں ندوۃ العلماء کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا۔ اعظم گڑھ کے مقام پر دارالمصنفین کے نام سے ایک اعلیٰ درجے کا علمی اور تحقیقی ادارہ قائم کیا۔ دارالمصنفین کے نام سے پہلے ندوۃ العلماء قائم کیا اور اس کے بعد جو ہے اعظم گڑھ کے مقام پر دارالمصنفین کے نام سے ایک علمی ادارہ قائم کیا جو آج تک علم و ادب کی خدمت کر رہا ہے۔ یہ ادارہ آج بھی قائم ہے اور وہاں پر علم و ادب کی جو خدمات ہیں وہ انجام دی جا رہی ہیں۔ تیسرے پیراگراف کی طرف آئیں۔ ان کے اس پیراگراف میں وہ بتائیں گے کہ ان کی تحریروں کا مقصد کیا تھا۔ تیسرے پیراگراف کی طرف آئیں۔ مولانا شبلی نعمانی نے تاریخی سوانح عمریوں کے ذریعے مسلمانوں کو ان کے سنہری ماضی کی یاد دلا کر مستقبل کی تعمیر پر ابھارنے کی کوشش کی۔ سوانح عمریاں اہم شخصیات کی زندگی کے بارے میں لکھی جانے والی کتابوں کو، لکھی جانے والی تحریروں کو سوانح عمریاں کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے بزرگوں کے آباء و اجداد کی زندگی کی جو انہوں نے کارنامے انجام دیے ہیں، علمی کارنامے انجام دیے ہیں، انہیں مسلمانوں کے سامنے رکھا تاکہ وہ ان سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنے مستقبل کو سنواریں، اپنے مستقبل کو بہتر بنائیں۔ تنقید کے میدان میں شبلی نے مغربی تنقید کے اصولوں اور کچھ حد تک حالی کا اثر قبول کیا ہے، مگر ان کا مزاج خالص مشرقی ہے۔ یعنی انہوں نے مغرب سے مروب تو ہوئے ہیں لیکن اپنا انداز جو ہے وہ مشرقی ہی رکھا ہے۔ وہ کسی وقت بھی مغرب کی تہذیب اور اس کے علم و ادب سے مروب نہیں ہوتے۔ ان کا شمار سر سید کے رفقا اور اردو نثر کے عناصر خمسہ میں ہوتا ہے۔ سر سید کے رفقا سے مراد رفیق کی جمع ہے، دوست، اور عناصر خمسہ
عناصر عنصر کی جمع ہے، خمسہ سے مراد 5 ہے، یعنی وہ 5 عناصر جنہوں نے اردو ادب کی تخلیق میں، ان کی ترقی و اشاعت میں بھرپور حصہ لیا، ان کو عناصر خمسہ کہا جاتا ہے۔ اور ان 5 عناصر، ان 5 شخصیات میں مولانا شبلی نعمانی کا نام بھی شامل ہے۔ طلباء، انشاءاللہ ہم نے یہاں تک پڑھ لیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس سے آگے آپ کو لیکچر دیں گے، سمجھائیں گے، پڑھائیں گے۔ اب تک ہم نے جو پڑھا اس کے بارے میں آپ کو میں مختصراً بتا دیتی ہوں۔ مولانا شبلی نعمانی، ولادت 1857، جائے پیدائش ضلع اعظم گڑھ، علاقہ قصبہ بندول، حیثیت مورخ، علمی کارنامہ سیرت النبی، علمی اور تحقیقی ادارہ قائم کیا دارالمصنفین کے نام سے، عناصر خمسہ میں شمار ہوتا ہے۔ وفات 1914۔ خطابات جو ان کو ملے، اعزازات جو ان کو ملے، ترکی حکومت کی طرف سے تمغہ مجیدیہ اور انگریزی حکومت کی طرف سے شمس العلماء۔ اگلے لیکچر تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔